حضرات، جمادی الثانی کا مہینہ جاری ہے۔ جس کے اندر تاریخی روایات کے مطابق سیدنا عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات مبارکہ اسی مناسبت نال آیت مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ اس بات سے تمام علماء حق اہل و سنت کا اجماع ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کا نام مبارک عبداللہ ہے اور آپ دا کنیت ابو بکر ہے اور لقب آپ دا صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح آپ کے باپ کی کنیت ابو قحافہ ہے اور نام عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ کی فضیلت دے بارے بہت ساری احادیث موجود ہیں اور قرآن پاک اندر بھی آپ کی فضیلت مناقب مختلف انداز مختلف الفاظ آپ کی وفا اور آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت قربانی دا ذکر قرآن پاک بھی ہے اور احادیث اندر بھی ہے۔ آج دی گزارشات اندر صرف آپ کی فضیلت دا ایک پہلو کہ جو احادیث بھی جنات و محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ دی افضلیت نو ثابت فرمایا ہے۔ صرف ان احادیث کا ہی ذکر کرن دی کوشش کرا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں سوال کیتا گیا سیدنا عروہ بن زبیر نے سوال کیتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب تو زیادہ سختی تکلیف کی شدت کس وقت ہوئی، کس موقع تے ہوئی، کس واقعہ
یعنی آپ تے جو مصائب اور تکالیف آئی نے انہاں جو مشکل ترین دن یا مشکل ترین جڑا وقت سی آپ تے وہ کیڑا سی؟ سوال کرنے والے عروہ بن زبیر نے، اور سوال کیتا جا رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز نماز پڑھ رہے سن تو عقبہ بن نبی معاہد سے انتہائی سخت مخالف سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اسلام، جو جنگ بدر اندر قتل ہوا۔ یہ آئے اور آ کے نبی علیہ السلام دی نماز دی حالت وچ اپنی چادر کپڑا آپ دے گلے چ پا لے اور اس نو وٹ دین دی کوشش کر کے آپ دے گلے نو دبان دی کوشش نماز اس حالت اس کیفیت مکہ پاک وچ کئی شخصیات موجود سن۔ یعنی کئی لوگ ایمان لے آ چکے سن، اسلام کی صافی داخل ہو چکے سن، لیکن شدت اس قدر سی مخالفت وچ ہر بندہ اس خوف تو ڈر سی کہ جو زہر کرے گا، جو آئے گا اس سے بھی سختی ہوئی۔ تو اس حالت اور کیفیت جدو چھڑان والا، حمایت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوئے، اور اگر کوئی ساتھی ایمان لے آیا بھی ہوئے، جماعت شامل بھی ہوئے، لیکن چھڑان واسطے آگے نہ نکلے، حمایت نہ کرے، ساتھ نہ دے، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے آ کے کھڑا ہونا اس حالت مشکل سے۔ جس نے آگے آنا سی یقیناً اس نے اپنی جان تے کھیل کے سمجھو یا جان تو ہاتھ دھو کے آگے آنا سی۔ اس حالت پورے مکے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آگے کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ آپ کی بہادری اور شجاعت ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا گیا سی اور آپ نے بھی اس واقعے تو ہی استدلال فرمایا سی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سب تو زیادہ دلیر، شجاع، بہادر کون سی؟ یہ سوال کس کو ہوا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔
آپ نے بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ صدیق تو بڑا بہادر کوئی نہیں سی پیغمبر دی امت ہے۔ پھر آپ نے اس واقعے والے اشارہ فرمایا کہ سوائے صدیق دے کوئی نہیں آیا، اور حیران کن امر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جنہوں کی بہادری اور شجاعت ایک ضرب المثل ہے کہ آپ حیدر نے اور اسد اللہ آپ اعزاز ہے کہ شیر خدا نے، لیکن آپ کی عمر یقیناً ابتدائی مکہ مکرمہ کے ایام وچ تھوڑی عمر سی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نکلے سی۔ پھر بندے نو دن تے دیہاڑے دوستاں دے پیاریاں دی یاد رہندی، ایک ایک واقعے نو سیدنا صدیق نو پڑھو گے تے پھر اخیر نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام اور آخری سالہ چ حضور نے جو صلہ، جو ثمرہ، جو خوشخبریاں عطا فرمائیاں نے، اس سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھے۔ ایویں اعزاز اور شرف اور مقام نصیب نہیں ہوا، مشکلات جو گزر کے اس مقام تک پہنچے، اور اتنی مشکلات اور مصائب اور دکھ کسے نہیں اٹھائے جتنے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ اٹھائے۔ آپ شجاع اور بہادری کی ایک مثال کہ آپ نماز گلے چ کپڑا پایا کافر نے اور کسی آپ نو وٹ دے کے آپ گلے نو دبا رہے، اس حالت میں صدیق آئے اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں قتل کرتے ہو اس ہستی اور شخصیت کو جس کا دعویٰ ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی قصور تے ہے ہی نہ جرم تے ہے ہی۔ ایک جملہ قرآن پاک سورۃ المومن دے اندر فرعون دی آل چو ایک ایمان لیان والے شخص دا قرآن چ بیان ہوئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس جملے نو قرآنی اس جملے نو کوڈ کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دفاع علی آپ دے بچاڑ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تو استدلال کی فرمایا وہ جدو آل فرعون دا مومن جس نے آ کے باہر نکل کے کھڑے ہو کے جدو انبیاء نو شہید کیتا جا رہا سی تو نکلے، اس تو پہلے وہ اپنا ایمان چھپا رہا سی۔ یکتم ایمان، قرآن نے کہا وہ ایمان چھپا رہا سی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ آل مومن آل فرعون دا شخص اتنا دلیر جس کا جملہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ ایمان چھپا کے چھپاندہ سی دلیری دے باوجود، ایمان چھپاندہ سی، لیکن جدوں اس نے ظلم اور زیادتی دیکھی تو پھر اس نے اپنے حمایت نو اور اپنے کلمہ خیر نو کہہ کے باہر نکل آئے۔ فرماتے ہیں کہ آل فرعون دا شخص ایمان چھپا کے باہر نکلیا سی، صدیق تے اپنے ایمان نو زہر کر کے باہر نکلیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی وہ سب تو بہادر شجاع انسان جو قائد اور خلیفہ خلافت لئی خلیفہ لئی حاکم لئی ایک بنیادی وصف ہے۔ فضیلت درجہ شان ایویں نصیب نہیں ہوئی، ایویں صحابہ کرام نے آپ کی ذات اور آپ کی خلافت اتفاق و جمع نہیں کی تھی۔ آپ اوصاف اور خوبیاں موجود
کہ سب تو زیادہ دلیر اور بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ساڑا رخ زیادہ جو چیزاں معروف ہو گئی یعنی اس طرف ہو. اسی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلالی طبیعت یا فاروق دی اشیت نال حق بات درمیان فرق، یا آپ آئے تو صحابہ نے نماز آ کے بیت اللہ دے اندر پڑھی، اس وجہ تو آپ دا ایک لقب معروف ہویا. ساری نظر صرف اس وصف تے ہوندی. جدو سیدنا عثمان نو اسی پڑھی تو صرف انہاں دے سخاوت، صدقہ اور خیرات اور اللہ دے راہ جو مال خرچ کرتے سن، صرف اس صفت تے ساری ساری توجہ. اس طرح سیدنا علی دا ذکر خیر ہوئے تے صرف بہادری اور شجاعت دا ذکر ہو، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ دا ذکر خیر ہوئے تے صرف آپ کی صداقت دیاں چند خوبیاں اسی بیان کر. دوسرے سارے پہلو اسی چھڑ دینے یا سمجھنے کہ شاید انہاں چ خوبیاں اور صاف موجود ہیں. بہادری اور شجاعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ سب تو زیادہ شجاع اور بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد پوری امت کے اندر سب تو افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث صحیح البخاری اندر ہے، یعنی وہ حدیث دا وہ ذخیرہ جس تو آپ دی افضلیت، آپ دی شان دا ایک پہلو کہ رسول اللہ تو بعد، انبیاء تو بعد افضل ترین بشر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تدفین دا واقعہ بیان فرما کہ جدو آپ شہید ہوئے تو آپ نو روضہ رسول حجرہ رسول حجرہ عائشہ صدیقہ دفن کیتا جا رہا ہے. تو آپ دی قبر تے دفن دے وقت لازمی لوگ صحابہ کھڑے سن اور کھڑے ہوندے نے لوگ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں سیدنا عمر دے دفن دے وقت قبر تے کھڑا سا، اسی دفن کر رہا سا، تے میرے مگروں ایک بندے نے اپنی کونی میرے موڑیاں تے کندھیاں تے رکھ کے فرمایا لا ارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، کہ مینوں اس دی امید آئی، یقین آئی کہ اللہ تعالیٰ تانوں اے جگہ، اے مقام، اے شرف عطا کرے گا، تسی اسی حجرہ رسول حجرہ عائشہ دفن ہو گے مع صاحبیک، اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ. وہ دو ساتھی کون ہے؟ رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں پیچھے پلٹ کے ویکھیا با میری موڈے تے کونی کس رکھی ہوئی ہے تے کون ہے جڑے الفاظ کہہ رہے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی. سیدنا علی نے سیدنا ابو بکر صدیق نو ایک جملے مع صاحبیک، اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ تمہیں اللہ دفن کروائے گا. دو ساتھی کون ہیں؟ ایک ہی جملے میں سیدنا علی نے رسول اللہ اور صدیق کا ذکر کیا ہے، جوڑا ہے رسول اللہ کے ساتھ. سیدنا عمر کے دو ساتھی، ایک رسول اللہ اور دوسرے ساتھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی. تو یہ آپ دا شرف ہے، آپ دی عزت ہے، آپ دا وقار ہے کہ جڑے الفاظ سیدنا علی نے رسول اللہ لئی وہی الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق لئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے بھی تسی یہ حدیث کا اگر مطالعہ کرو گے
تو نبی علیہ السلام دی وہ صفات جڑیاں عام وچ معروف سن، اگر وہی صفات اس صدیق جو ویکھو گے تو تمہیں رسول اللہ دی صفات دا مظہر اور صفات رسول اللہ جو سن اس صدیق دے اندر انہاں دا کردار اور انہاں دا عمل نظر آئے۔ بلکہ حیران کن امر ہے کہ صحیح البخاری اندر ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ نے تسلی دیتی کہ جڑے الفاظ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ دے بارے گئے وہی الفاظ سیم وہی الفاظ ہو بہو صحیح البخاری اندر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہجرت دے ارادے نال باہر نکلے سن تو کافراں دا ایک بڑا سردار سی ابن دغنہ، اس نے جدوں پتہ لگا کہ صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو سیم وہی الفاظ وہی خوبیاں بیان کیتیا نے سیدنا ابو بکر صدیق کہ تیرے جیسا شخص مکہ چھوڑے اس انوارے چلے، پھر وہ صاف بیان فرمائے۔ بالکل الفاظ ہوئی نہیں، ایک پاسے خدیجہ بیان کر رسول اللہ نے، ایک پاسے ابن دغنہ بیان کر رہے ہیں صدیق لئی، تے پھر اگر سوچو کہ دوجے انداز کہ رسول اللہ دی صفات حضور دی بیوی بیان کر رہی اور صدیق لئی الفاظ باہر تا ایک بندہ کافر ہو کے صدیق دی اوصاف بیان کر رہے ہیں اور الفاظ دی بھی مطابقت ہے تے خوبیاں دی بھی مطابقت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھو کہ اطاعت رسول ہے یا اپنی دوستی تعلق پیار ہے اینج ہوندا نا جدوں بچپن دے تعلق ہوئے تو بندے دی وضع قطع اٹھک بیٹھک جس طرح ہر وقت رہے اس دیاں خوبیاں بندہ اپنے آپ دوسرے کولوں خوبیاں حاصل کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار ویکھو گے تے خوبیاں اوصاف تو نظر آن۔ تو گویا سیدنا ابو بکر نو نبی علیہ السلام دے نال ایک جملے جوڑ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک محبت عقیدت ادعا کر دیتی ہے کہ اللہ تجھے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ حالانکہ اگر ناراضگی ہوندی غصہ ہوندا تے تدفین دے وقت تے حضرت علی نو موجود نہیں سی ہونا چاہیے، جے موجود سن پھر کلمہ خیر اور صفت اور شان بیان نہ فرماند، پھر سیدنا صدیق نال ناراضگی ہوندی تے جس نال بندہ ناراض ہوئے کوشش ہوندی ہے کہ وہ دا ذکر خیر نہ ہوئے، اس دے بارے خاموشی اختیار کیتی جائے، زیادہ زیادہ بندہ صاحب اخلاق ہوئے صاحب کردار ہوئے تو خاموشی اختیار کر لے گا نا۔ لیکن سیدنا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر نو صاحب کہہ کے ایک مور لائیے کہ حضرت صدیق دا مقام کس تو بعد ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پوری امت جو افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تیسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دا ایک خواب بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک خواب ویکھیا، اس خواب دے اندر میں ایک کنویں دے اوپر کھڑا ہوں اور اس کنویں چو میں ڈول نال پانی کھچ رہا ہو، جتنا اللہ نے چاہیا میں اتنا پانی نو کھچیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالی۔ بھئی یہ سارے واقعات رسول اللہ تو بعد جتھے بھی پڑھو گے قرآن احادیث ذکر صدیق دا ہی ہوئے گا رضی اللہ تعالی۔ اور یہ وہ واقعات نے جنہاں دا کوئی انکار نہیں کر سکتا، حدیث دے واقعات معروف واقعات، تو پھر آپ کی اس حیثیت کو تسلیم کیوں نہیں کیتا جاتا؟ پھر آپ کے اتنے جرا کیوں ہوندی، تان اور تشریح کیوں ہوتا ہے؟ بلکہ ایک عالم دے بات میں سن رہا سا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالی دے ایمان دا، فضائل دا، عظمت دا، شان دا قائل ہے، اس دا ایمان ہے، تو دے کول پوچھے آ جائے
بس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن دلائل دی بنیاد تے تہاڈی یہ محبت، تہاڈا یہ پیار اور تہاڈی یہ عقیدت اور تہاڈا انہاں تے ایمان قائم ہویا ہے، انہاں دے وہ دلائل بیان کیجیے۔ ایک بندے دا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے ایمان ہے تے آخر دلائل تو اس کول ہون گے نا، یہ خوبی ہے، اے خوبی ہے، اے خوبی ہے، اے خوبی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور میں ساریاں خوبیاں بیان کرو، وہ سارے دلائل بیان کرو جن دلائل دی بنیاد دے تہاڈا ایمان ہے کہ علی مومن ہے، وہ ساریاں خوبیاں، وہ سارے اوصاف صدیق کی جو بھی موجود۔ تو جے سیدنا علی ان دلائل دی بنیاد تے انہاں دے ایمان وچ کوئی شک نہیں، یقیناً کوئی شک نہیں، مومن ہونے، شان، عزت، عظمت، تکریم وچ کوئی شک نہیں، تو سارے فضائل تے خوبیاں سیدنا صدیق وچ بھی تے موجود رہے نا۔ دورہ معیار کیوں؟ اگر سیدنا علی دا یہ ہے کہ وہ بچپن میں ایمان لائے، صدیق جوانی میں ایمان لائے۔ اگر بنیاد ہے کہ رسول اللہ کی زیارت دیدار سیدنا علی نے کیتا ہے، سیدنا صدیق نے بھی کیتا ہے۔ یہ بنیاد رشتہ داری ہے تو داماد رسول نے سیدنا علی، صدیق سسرے رسول۔ جے اس بات کے اندر فضیلت ہے کہ وہ قریشی نے، سیدنا صدیق بھی قریشی، جس وجہ تو سیدنا علی دی شان اور فضیلت تے ایمان ہے کہ وہ مہاجر ہجرت کی تھی تو سب تو پہلے سیدنا صدیق نے کی تھی۔ جے معیار یہ ہے جہاد تو سیدنا صدیق نے کوئی غزوہ ایسا نہیں یہ دے وچ موجود نہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک وچ رسول اللہ دے حکم امر نال تشریف نہیں لے گئے، لیکن سیدنا صدیق نو کسے غزوے وچ رسول اللہ نے پیچھے چھوڑے ہی نہیں، ساتھ ساتھ ہی رہے۔ جہاد ہجرت ایمان نماز روزے حج زکوٰۃ کوئی ایک مسئلہ ایسا بس سیدنا صدیق وچ کوئی نقص یا کمی تو سا پائیے تو دا بیان وہی دلائل جو سیدنا علی تے ایمان تے نے، وہی دلائل سیدنا صدیق دے ایمان تے قبول کیوں نہیں؟ تو دیکھیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے نبی علیہ السلام کہ میں پھر خواب وچ کنویں تے کھڑا سا، ڈول میرے کھچ رہا سا کنویں چو، جتنا اللہ نے چاہیا میں اتنا پانی بھر کٹھیا، دنیا اس نال سیراب ہوئی۔ پھر صدیق آ گئے، فرمایا اللہ انہاں کمزوری نال ایک دو ڈول کھچے، پھر سیدنا عمر آ گئے اور انہاں نے لیا، ڈول بھی بڑا ہو گیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل کھچا۔ فرماتے نے ایک یا دو ڈول، یہاں لکھا ہے مفسرین اس سے مراد سیدنا صدیق کی 2 سالہ خلافت مراد، جس میں سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا صدیق اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور قائم رہے، اور ہر فتنے نو سیدنا صدیق نے ختم کی۔ کوئی ہر طرفوں یعنی 2 سال دے اندر پوری کوشش کی تھی ہے، کفار نے، منافقین نے، مرتدین نے، یہود و نصارہ نے کہ صدیق کمزور ہوئے، لیکن صدیق نو اللہ نے رسول اللہ دعا دے گئے سن کہ اللہ اس کی کمزوری کو دور کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ صدیق رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی اور صدیق نے ہر فتنے کے آگے بند باندھ دی۔ فضیلت ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ وہ حدیث ذرا جبل احد والی بخاری کی حدیث ہے، وہ معروف ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ کھڑے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کرتا، لرزہ طاری ہو۔ آگے مفسرین محدثین شارحین حدیث نے اپنے اپنے رنگ میں اس واقعے کو بیان کیا، لیکن ساڈا مقصود سیدنا صدیق کی فضیلت بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ کے بعد درجہ صدیق کا ہے رضی اللہ، اس پر اجماع ہے۔
اس میں اختلاف تو علماء نے کیا ہے، اگرچہ جمہور علماء ایک طرف ہے کہ تیسرا نمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو اختلاف ہوا ہے علماء کے درمیان، سیدنا عثمان افضل ہیں یا سیدنا علی افضل ہیں، شان میں، مقام میں، فضیلت میں، درجے میں۔ بعض علماء کے نزدیک سیدنا علی افضل ہیں، بعض کے نزدیک سیدنا عثمان افضل ہیں، لیکن راجح اور صحیح تر بات دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ تیسرا نمبر سیدنا عثمان کا ہے، لیکن صدیق عمر کے بارے میں تو اختلاف ہی نہیں، سوائے رافضیوں کے، یہودیوں کے کوئی اختلاف نہیں کرتا، پوری امت متفق رہے، اس بات پر متفق رہی، اجماع رہا، اتفاق رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں، قرآنی اور حدیثی دلائل دی روشنی۔ تو سیدنا صدیق کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کی عظمت اور شان کو چھینا جا رہا ہے۔ رافضیوں کو میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اسی مجبور ہاں کہ سانو اینا دو شخصیات کو برا کہنے دی اجازت نہیں، وگرنہ انہوں نے دل کڑے ہوئے نے، سڑے ہوئے نے، جلے ہوئے نے، بنے ہوئے نے، پریشان نے، سیاہ نے کہ کدوں سن چھٹی ملے اور صدیق عمر کو اسی برا کہیے اور اعلانیہ گئی، اشارتاً کنایتاً تو کہہ دے، ایسے الفاظ منطقی وہ بولتے نے کہ عامی آدمی نے سمجھ نہیں آتی کہ کیڑی واردات پا گئی، جو ان واقعات کو یا ان حقائق کو جان دے وہی سمجھتے ہیں کہ اے کیڑے مقام تے وہ جملہ کہہ، بس انہوں نے ایک جملہ کہہ دینا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار پہ کھڑی رہی، صاحب دربار نے یہ کہہ دیا۔ اب صاحب دربار کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، پھر وہ لانتے بھیجتے ہیں نا رج کے پھر بران دے، وہ کھڑی رہی، پھر دھکے دیے گئے، پھر ان کو مارا گیا، پھر ان کے گھر کو جا کے جلا دیا گیا، دروازے جلا دیے گئے، سیدہ فاطمہ کا حمل مبارک گر گیا، زخمی ہو گئی، اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئی، پھر جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا گیا، رات کو اندھیرے میں جنازے ہوئے، وہ فرما گئی کہ ابو بکر عمر نہ دسیا ہے میرے جنازے دا، سیدنا علی نو وصیت فرما گئی، پھر وہ جنازہ کٹ دینے، پھر جنازہ پڑھ دینے، ہون بھی کٹ دینے، کہ چند بندے جنازے رات نو آئے سن، اس لاوارث دا جنازہ ہون پڑھ دین تے جنازہ کٹ دین تے پھر وہ روندن کہ پورا جڑا وہ حال یہ لگتا ہے بس سارے ان بے ہوش ہو جان، ایک کیفیت ہوتی، ایک مظلومانہ رنگ پیش کر دیں۔ برا کینوں کہہ رہے ہیں؟ جنہیں جنازہ نہیں پڑھن دیتا وہ کون ہے؟ وہ بھی صدیق عمر ہے، ناؤس۔ جنہوں نے گھر کو جلایا وہ بھی صدیق عمر ہے، جنہوں نے مارا وہ بھی صدیق عمر ہے۔ تو لازم امر ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام کو، اور سیدنا عمر دی شان اور مقام اور صحابہ دی شان بچیاں نو انج پڑھاؤ جی میں قرآن پڑھا، یہ تسی کوشش کرتے ہو نا باسی بچیا ساڈا قرآن پڑھ جائے، یہ صحابہ دی محبت بھی پڑھا ہے۔ قرآن اچ کیا ہے؟ صحابہ دی محبت ہی تو ہے، صحابہ دی اوصاف نے، صحابہ دی خوبیات۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اود پہاڑ تے لرزہ تھاری ہوا ہے تو رسول اللہ نے اپنا پاؤں مبارک، ایڑی مبارک پہاڑ تے مار کے فرما اثبت احد، اے اوت رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، تجھ پر ایک نبی اور دوسرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کے ذکر کیتا ہے صدیق کا، رسول اللہ تو بعد کون نے؟ صدیق نے۔ من النبیین والصدیقین، نبیان تو بعد درجہ صدیقین دا، سارے صحابہ صدیق نے سچے نے، لیکن سچیاں دے وچوں سچا صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ تو پیچھے پوری تاریخ ہے، ایویں نہیں صدیق بن گئے یہ صدیق ٹھہر گئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سوچے رسول اللہ دی نبوت تصدیق فرمائی، رسول اللہ نے اقرار فرمایا، بیان فرمایا کہ صدیق نے سب تو پہلے میری تصدیق کی تھی، تا صدیق ٹھہر۔
الذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچائی لے کے آنے والے محمد مصطفیٰ اور اس کو ماننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ معراج دے سفر نو کون مندا ہی سوائے صدیق، رخ تے صدیق دیتا ہے صحابہ کرام، وگرنہ کتنے معجزات دے منکرین عقل دی بنیاد تے انکار کر بیٹھے۔ اس دور میں کیا کرنا کہ سوکھا ہی آسان ہی مننا معجزہ معراج، جب دنیا چاند تے پہنچ چکی ہے اور خلا جناب دنیا جا رہی ہے، اس دور مننا تے سوکھا ہی آسان ہے۔ اس دور دی گل کرو جس ویلے ایجاد سائنسی ایجادات تے کچھ بھی نہیں، تے حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ رات کو میں آسمانوں پہ گیا بغیر کسی توقف دے، صدیق نے فرمایا جی تسی گئے ہو تے تہاڈی سچائی کوئی شک، الذی جاء بالصدق وصدق، مقام صدیق تے آنا کوئی سب شاید کوئی سمجھے میں ایویں رسول اللہ نے محبت پیار کیا چھڑے، این تے 1.25 لاکھ صحابہ سن، 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ ہے، صدیق نو وچوں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے نام ہی لے سکتے ہیں، لیکن حضور نے نہیں فرمایا، فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ، تجھ پر ایک نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ تو سیدنا صدیق دا درجہ پوری امت تو افضل ترین شخصیت نے اتفاقی عقیدہ ہے، عقیدہ یہ گھر لکھیا ہونا چاہیے بیٹھ کچ، جتھے دوجے ایویں جملے واہیاتی جملے لکھے ہوندے اوتے صحابہ دی محبت لکھ کے مرو تے پڑھ کے اپنے اولاد نو پڑھا کے مرو اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل یہ نہ ہو کہ آپ کے بیٹے اور آپ کے بچے اور نسلیں گمراہ ہو جائیں، وگرنہ فتنے تے انج گر رہے نے جویں تسبیح ٹوٹے دے دانے ڈاندے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں سینہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت کدورت جو ہے پیدا ہو چکی ہے، فتنوں کے شکار ہیں، گمراہ ہیں۔ ایسے واسطے لوگوں نے ٹارگٹ کیتا ہے نا سینہ امیر معاویہ اور سینہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ، وہ ٹارگٹ ذرا بنسبت صدیق عمر دے سوکھا ہے، جدوں وہ برے ہو جان گے نعوذ باللہ جرح ہو جائے گی، لوگ من جان گے تو پھر لوگوں دے ذہن ایک کم ہلکا ہو جائے گا، صحابہ نے برا کہنا کوئی ایڈا بڑا مسئلہ نہیں، جب امیر معاویہ نے برا کہہ لیا ہے تو کوئی گل نہیں، وہ بھی صحابی نے جی صدیق نو کہہ لیا تو پھر کی ہو۔ اس واسطے انہاں آسان ٹارگٹ پہلے لبھے ہے کہ صحابہ نو برا کہن دا ایک راہ انہیں اختیار کیتا، تو جڑے جڑے منکرین حسن سینہ امیر معاویہ دے ہن صدیق تک پہنچے ہوئے، آہستہ آہستہ کفر ضلالت کی ترقی ہو رہی۔ اس واسطے ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک منہج ہے، ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو پڑھائیے اپنی اولاد کو، بچوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہویا کہ آج میں اپنے گھر یہ بھی حدیث صحیح البخاری فرماتے ہیں کہ میں گھر وضو کیتا، وضو کر کے میں ارادہ ایک کیتا، نیت ایک کی کہ آج دن میں رسول اللہ دے نال گزار، کیڑا مبارک ارادہ ہے، کتنا مبارک سفر ہے۔ گھر جو کس واسطے نکل رہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اج دا دن گزاراں گا۔ فرمایا میں آیا مسجد نبوی اندر، صحابہ کرام موجود سن، پوچھا حضور دے بارے، تو انہاں فرمایا کہ ہنے آپ کسی کم دی غرض نال اس طرف تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ٹر پیا، حضور دے قدمہ دے نشانات جدوں انہوں نے رہنمائی کی تھی ادھر ہی میں چل پیا، قدمہ دے نشانات لوگوں کو پوچھدا پچھاندا میں دسیا گیا کہ آپ میرے عریس دے اندر نے جو قباء دے قریب مشہور باغ سی جہدے وچ کنواں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی طبیعت واسطے اتنے تشریف لے جایا کرتے سن، حضور تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں میں بھی مگروں گیا تو میں منظر ویکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوئیں جو
اپنے پیر مبارک کنویں دی بنیر تے منڈیر تے بیٹھے نے اور دونوں پیر آپ نے کنویں دے اندر ٹھنڈ حاصل کرنے لٹکائے ہوئے نے. اس دور کنویں دی بنیاد منڈیر پکیا ہوندیاں سن. فرمایا حضور بیٹھے. میں تھوڑی دیر اتنے رکیا، پھر واپس آ کے باہر باغ دے دروازے دے اندر ہو کے بیٹھ گیا اور دل وچ خیال آیا کہ اللہ کرے میرا بھائی آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لا کے بہ جائے اور یہ منظر ویکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سکون اطمینان واسطے بیٹھے. لیکن تھوڑی دیر بعد دروازہ ہلیا، کھڑکیا. میں جب پوچھا کون تو دسیا گیا میں ابو بکر رضی اللہ تعالی. کون آئے؟ ابو بکر آئے. سب سے پہلے حضور کی تلاش میں کون نکلے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی. کس کو فکر ہوئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے صدیق آئے رضی اللہ تعالی. جدوں نے کیا کہ میں ابو بکر، میں کیا بتجھے تے رکو تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پوچھ کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لائی میں اتنے بہ جا تے جیڑا آوے نا، جیڑا بھی آوے انہوں جنت کی خوشخبری دے. اس انتظار ہی بیٹھے ہوں، دل کی ہے کہ میرا بھائی آ جائے، انہوں جنت کی خبر تے خوشخبری لب جائے. آ کون گئے؟ صدیق. صدیق تو آگے کون آ سکتا؟ ہر کم میں السابقون الاولون صدیق رضی اللہ عنہ، ہر خیر ایک سبقت لینے والے، ہر نیکی سبقت لینے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ بار ابو بکر آئے. آپ نے فرمایا انہوں نے آن کی اجازت بھی دیو تے نال جنتی بشارت بھی دیو. بھائی جنہوں رسول اللہ جنتی کہہ گئے، جنتی بشارت دے گئے، ہوں ایک بندہ بدبخت جنہوں اپنا پتہ نہیں، نہ اپنے ایمان دا، نہ اپنی نسل دا، نہ اپنے اسلام دا، نہ اپنے دین دا، نہ اپنی آخرت دا، نہ دنیا دا، او جرا کرے اس پر جس کو رسول اللہ جنتی کہے. یعنی حیرانگی اس بات ہے کہ کہنے والا کی کہہ رہے ہے، یہ اپنی حیثیت کی ہے اور کس نو جا کے شتیرا نو جتنے بلندی مقام تے آسمان دی بلندی پر صدیق ہے، مقابلہ ہی کوئی. عامی شخص اٹھ کے 1450 سال بعد اٹھ کے جرا کرے انہوں نے ایمان تے اسلام تے رال. فرمایا جنتی بشارت. صدیق اندر آ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دائیں طرف اویں بیٹھ گئے جویں مصطفیٰ بیٹھے. انہوں بھی اپنے پیر مبارک کوئی چ لٹکا لی، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکا. پوچھا کون؟ فرمایا عمر. فرمایا ٹھہرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی. فرمایا آنے دو اور جنت کی بشارت. سیدنا عمر آ گئے، آگے بائیں طرف بیٹھ. ایک دائیں طرف کون ہے؟ صدیق. بائیں طرف کون ہے؟ سیدنا عمر. فرمایا تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکا. پوچھا کون؟ فرمایا عثمان. نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فرمایا یا رسول اللہ عثمان آیا ہے. فرمایا اس کو بھی آنے دو، جنت کی بشارت دے دو اور کچھ مصائب اور تکالیف کی خبر بھی دے دو. تجھ پر مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن انجام اس سارے مصائب کا جنت ہے، جنت میں جاؤ گے. آئے اندر داخل ہوئے. فرماتے نے ایک طرف سینا ابو بکر، دوسری طرف سینا عمر بیٹھے سن. سامنے دوسرے طرف سیدنا عثمان آ کے بیٹھ گئے. شارحین نے لکھا ہے کہ جو ترتیب یہاں تھی اللہ نے اسی ترتیب سے خلافت بھی دی، اسی ترتیب سے موت بھی دی اور اسی ترتیب سے قبر بھی بن. رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر کی اور سامنے بقیع میں سیدنا عثمان کی. تو رسول اللہ کے بعد کون ہے بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پورا خاندان، ان صدیق خود صحابی ہے، ان کا باپ عثمان صحابی ہے، ان کی ماں صحابیہ ہے، ان کی بیوی صحابیات، ان کی بیٹی صحابی ہے،
آگے ان کے بیٹے تیسری نسل وہ بھی صحابی ہے، یعنی صدیق آپ صحابی، والدین صحابہ، بیویاں صحابہ، بیٹے صحابہ، حتیٰ کہ ان کے دوتے بھی محمد مصطفیٰ کے صحابہ، پورا گھر ہی صحابہ کا، پورا گھرانہ ہی۔ تو ایک الگ منفرد شرف ہے کہ بیٹی رسول اللہ کی زوجہ ہے، ام المومنین بھی، یہ سارے شرف ایک گھرانے میں اکٹھے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ اسی سفر سعد الجیش تو واپسی تھے، اسی جناب اس مقام پہ ہم تھے، سفر میں تھے، رات پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اور جب اٹھنے کا ارادہ ہوا، چلنے کا ارادہ ہوا، تو میرا ہار جڑے میں اپنی بہن اسماء کو منگ کے پا کے گئی سا سفر ہے وہ گم ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا با عائشہ دا ہار گم ہو گیا تھا، انہوں ذرا لبو، انہوں تلاش کرو۔ تو نبی علیہ السلام دے صحابہ اس نو تلاش کر رہے، لیکن وہ لبیا جو نہ لبیا نا، تو صحابہ کرام بڑے سارے کٹھے ہو کے نا غصے نال جلال صدیق کو لا گیا رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر تیری بیٹی عائشہ دا ہار گم ہو گیا، اس وجہ تو نماز تاخیر ہو جائے گی، ایتھے تے پانی کو نہیں، تے اگے جا کے پانی والی جگہ تے جا کے وضو کرنا ہی تہاڈی وجہ تو، تیری بیٹی دی وجہ تو، تہاڈی وجہ تو یہ سارا کچھ ہو گیا۔ سیدنا صدیق پھر لوگاں دی وہ گلاں سنے، بندے کو نہیں سنیا جانے، صدیق اٹھے جا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے عائشہ صدیقہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ جا کے آہستہ جا اپنی بیٹی عائشہ نے کل جا کے تیری وجہ غصے ہو، امی عائشہ فرماتے جو کہہ سکتے سن پھر انہوں نے کیا وہ بات، حتیٰ کہ مجھے اپنے ہاتھ سے چوکا مجھے مارا تیری وجہ سے، فرماتے نہیں وہ سارا کچھ میں برداشت کر کے ہلی بھی نہیں، اس واسطے کہ رسول اللہ دے آرام وچ نہ خلل پوے، واہ خاندان صدیق رضی اللہ عنہ۔ باپ غصے میں ہو رہا ہے اور اس کی بغل میں مار بھی رہے، لیکن وہ ہلتی نہیں، کیوں؟ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو، رسول اللہ کا آرام نہ خراب ہو، فرمایا تیری وجہ سے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، جاگ گئے، اور آسمان سے وحی آ گئی کہ اے محبوب اپنے صحابہ کو کہہ دو پانی نہ ہو تو تیمم کر۔ اس پر تیمم کی آیت نازل، ہن قیامت تک دیکھو کتنے لوگ ہیں روزانہ جڑے تیمم کرتے، کئی جگہ تے پانی نہیں ہوتا، کئی جگہ بیمار ہوتے تیمم کر دیں، کی سمجھتے ہو کہ خاندان صدیق نو ثواب نہ لبسی؟ اس خیر کے بانی تو وہ ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کہی نا، سنی نا کہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی ہے تیمم والی، سیدنا اسید نے بڑی اونچی آواز میں پتہ کیا کہا؟ ما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے ذریعے کئی برکتیں عطا فرمائی، قیامت تک یہ فضیلت یہ شرف اس خاندان کو حاصل ہے۔ اس پر محدثین کرام نے ان حدیثوں کی بنیاد پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد افضل ترین شخصیت جس کے سب سے احسانات ہیں رسول اللہ کے بعد امت پر، وہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں تو صدیق بھی محسن امت۔ اللہ نے یہ شرف دی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی کے گھر سے تو اپنی گواہی ہے، آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جب یہ پوچھا گیا، انہوں نے جب پوچھا اپنے باپ سے، سوال خود کر رہے ہیں اور اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں، اینو آدھے نے گھر کی گواہی، یہ گھر کی گواہی ہے، آل رسول اہل بیت کی گواہی ہے، اور اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ معاملہ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے نا کہ صدیق افضل ہے یا سیدنا علی افضل، جھگڑا طے ہے، یہ رولا طے ہی پایا ہے۔ تو اس جھگڑے کا حل بھئی سانو
اسعید سے لڑیے یا دلائل دئیے. سیدنا علی خود اس حدیث کے جناب گواہ ہے. پوچھا گیا آپ کا بیٹا محمد بن حنفیہ سوال کرتا ہے شیر خدا سیدنا علی سے، ابا جی حدث رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا ابو بکر. جب سیدنا علی نے کہہ چھڑیا ہے تو پھر دولت مک گیا، جھگڑے تو مک جانا چاہیے. فرمایا سب سے افضل ابو بکر. بیٹا پوچھ دے ثم پھر ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ. ہن بیٹا آندا ہے میرا خیال سی کہ میں کہاں کہ پھر کون، تو میرے دل یہ خیال آیا کہ کسی دا اور دا نام لین. یعنی اس والے بھی سمجھو نا صحابہ دے دن کی آئی کہ دا نام آئے گا، عثمان دا نام آسی. فرمایا میں پھر سوال دا سٹائل انداز بدل کے آ گیا. میں آ گیا ابا جی پھر تے تہاڈا مقام ہے نا، تیجا نمبر تے تہاڈا ہی ہے نا. فرمایا نہیں میرا تیجا بھی نہیں. فرمایا میں تے اللہ عام آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوں، یہ آپ کی آئسی ہے انکساری ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تیسرا نمبر میرا ہے، پھر میرے تو علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جب اہل بیت اس بات کے مدعی نہیں ہے تو یہ گواہ یہ کہاں سے آگے گواہ؟ یا تو اہل بیت کے گھر سے دعویٰ ہو، یا قرآن کا دعویٰ ہو، یا حدیث کا دعویٰ ہو، یا آل رسول کا دعویٰ ہو، یا آل علی کا دعویٰ ہو، یا سیدنا علی کا اپنا دعویٰ ہو. جب وہ خود فرما رہے کہ میں ایک عام بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، سب سے افضل صدیق ہے، صدیق کے بعد عمر ہے. یہ ترتیب سیدنا علی خود بیان فرما. افضل ہی تو تھے کہ آپ ہن سیرت اگے ذرا ویکھو نا کہ آپ نے کس کس موقع پہ کیسے کیسے جناب امت کو سنبھالا ہے. حضور کی وفات کے بعد اسی دن کون تھا سنبھالنے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر رضی اللہ، سیدنا عثمان نہیں. سب سے زیادہ بہادر شجاع، اپنی نفس پر جان پر قابو پانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ. سیدنا عمر جیسے انسان تو اپنے ہوش حواس گم کر بیٹھے تھے. ماں مات رسول اللہ کے رسول اللہ فوت ہی نہیں ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور اٹھ پہن گے، حضور بولن گے اور انہاں بندے دی گردن اڑوا دین گے جنہاں حضور دی وفات دا گل کیتی ہے. سیدنا علی حضرت عمر آپ فرماندا ہے میں اس دی گردن اڑا دیاں گا جڑا کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے. سیدنا علی بھی رو رہے تھے، سیدنا عثمان بھی رو رہے تھے، صحابہ سارے رو رہے تھے. افضل ترین بہادر شخص کون تھا جس نے پورے صحابہ کو سنبھالا، سمجھایا اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا. ایک تو ہوتا ہے نا بھائی ایک فرقے دی روایات انج ہیں تے دوجے دی انج ہیں. مثلا ایسے ہوتا نا بھائی اہل حدیث اہل سنہ کی روایات کی روشنی میں یہ ہے، شیعہ کی روایات کی روشنی میں یہ ہے. وہاں تو اندھیرا ہی ہے، روشنی ہے ہی. کیا ہے ان کے پاس؟ بتائیں نا یہاں آگے یہ بتائیں کہ اس موقع پہ کون آگے آیا، کون کھڑا ہو؟ سیدنا علی کھڑے ہوئے نہیں ہے، اور کوئی شخصیت کھڑی ہوئی ہے نہیں ہے. صدیق حالانکہ اپنے گھر میں گئے ہوئے، راستے میں پتہ چلا رسول اللہ فوت ہو گئے. گھوڑے نو جناب ایڑی ماری، تیزی سے دوڑایا اور آئے اور گھوڑے سے اترے اور سیدھا عائشہ صدیقہ حجرے میں گئے. رسول اللہ کے ماتھے مبارک پر چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آنکھوں سے آنسو برسا رہے تھے، رو رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے طبت حیا ومیتا، تمہاری زندگی پکیزہ، تمہاری موت پکیزہ. تم پہ دو موتیں نہیں آئیں گی، جو اللہ نے لکھی تھی وہ آ گئی. یہ پیار کرتے کرتے، محبت کا اظہار کرتے باہر نکلے اور فرمایا اے عمر جو قسمیں اٹھا رہے، فرمایا قسمیں اٹھانے والے ٹھہر جا، رک جا. ہوتی ہے نا باشخصیات میں روب دبدبا. عمر جیسے انسان کو کیا فرما رہے؟ وہ قسم اٹھا، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. صدیق نے وہیں سے فرمایا قسم اٹھانے والے رک جا. سیدنا عمر بیٹھ گئے. مجال ہے پھر کوئی بولے صدیق کے ساتھ، بیٹھ گئے. یہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ میرا حق ہے میں خطبہ دیتا ہوں. اہل بیت میں سے، اہل رسول میں سے کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کا نام پیش کیجئے. نہیں، صحابہ اہل بیت ایک اتفاق پر ہے، ایک چیز پر ہے.
سینہ صدیق ہی کھڑے ہوئے، کوئی نہیں کھڑا ہوا ہو. کسی نے نہیں کہا کہ آپ رہنے دیں، ہم خطبہ دیتے، یہ ہمارا حق ہے، ہم اس امت کے والی ہیں اور ہم صاحب امر ہیں، ہمیں رسول اللہ وصیت کر گئے ہیں، ہمیں رسول اللہ ہبہ کر کے گئے، ہمیں رسول اللہ ہمیں خلافت امامت دے کے گئے. کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے، کسی کتاب میں ہے یا نہیں؟ رافضیوں کے بک بک کرنے سے کیا یہ درجہ مل جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع اور اتفاق ہے، اہل بیت بھی متفق ہے. صدیق کے خطبے پر کسی نے اعتراض کیا ہو، کسی نے کہا ہو کہ پہلا خطبہ کیوں کس نے دیا، صدیق نے کیوں دی؟ خلافت کا تو مسئلہ بعد میں ہے نا، اگلے دن خلافت صدیق کو ملی، خطبہ تو پہلے دن حضرت صدیق نے دے دیا تھا، اقتدار تو صدیق نے سنبھال لیا تھا، ممبر تو سنبھال لیا تھا، مصلی پہلے رسول اللہ دے گئے. چاہیے تھا نا کہ حضور اپنی بیماری میں مصلی پر سیدنا علی کو کھڑا کر جاتے، یا اپنے چچا عباس کو کھڑا کر جاتے، یا امت میں کوئی اور افضل ہوتا تو اسے کھڑا کر جاتے. حضور نے نہیں کھڑا کیا. بیویاں کہتی رہیں، گھر والے کہتے رہے، اہل بیت کہتے رہے، کسی اور کو کہیں. صدیق نرم دل ہے، مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا. امی عائشہ نے بار بار انکار کیا. سیدہ حفصہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ جائیں، حضور کو کہیں کہ میرے بابا عمر کو کہہ دیں، وہ ذرا مضبوط دل والے ہیں، صدیق ذرا نرم دل والے ہیں، نہیں کھڑے ہو سکیں گے. عذر پیش کرتے رہے. رسول اللہ نے تنبیہ کر کے سخت فرمایا مصر کی عورتوں کی طرح تم باتیں کرتی ہو، صدیق کو کہو کہ وہی جماعت کرائے. اللہ نہیں مانتا بھائی، اللہ مانتا نہیں ہے. اور یہ زمین میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ اللہ علی لکھ، یہ تو کہتے ہیں نا اللہ امام بناتا ہے، اماموں پر وہی آتی ہے. پھر اللہ نے بنا دیا، اللہ نے لکھ دیا کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ پہلا امام علی ہوگا. پھر ہوا کیوں نہیں؟ اللہ نے جب لکھا تھا کہ پہلا نبی آدم ہوگا تو ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے لکھا تھا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے، ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اللہ نے یہ لکھا ہوتا، لکھوایا ہوتا، حضور سے کلوایا ہوتا کہ تمہارے بعد علی پاک خلیفہ ہوں گے، تو اللہ کی قسم وہی ہوتا جو اللہ نے لکھا تھا اور جو رسول نے اعلان کیا تھا. اس کا مطلب ہے جب ایک شخص بھی نہیں بولا تو ماننا ہوگا کہ سب کا اتفاق تھا کہ رسول اللہ کے بعد افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہے. کوئی عام مسئلہ تو نہیں ہے، یہ جماعت ہے، مصلی رسول ہے. سیدنا علی موجود ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سیدنا علی بخاری پڑھو، حضور کے ساتھ بیٹھے. حالانکہ بندہ بیماری تکلیف ہی کوئی عام جا مسئلہ ہوئے تو جڑا کول بیٹھا ہوئے اس نے بندہ کہہ دینا بس جماعت کرا جائیں، جماعت کرے. سیدنا علی کو کہہ سکتے، عباس کول بیٹھا، حضرت علی بھی کول ہے. حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو آکھو جماعت کر. ایک اور حدیث بھی ہے، حضور کے کام تے جا رہا ہے، حضرت بلال نے بلایا، فرمایا بلال ہو سکتا ہے میری واپسی تاخیر ہو جائے، جب نماز دا وقت ہونا اذان دینا اور ابو بکر نو کہنا جماعت کرا. یہ زندگی دے واقعات. سیدنا علی رضی اللہ تعالی اتفاق ہے، اتفاق سمجھ لو، اللہ دا امر سمجھ لو. سیدنا علی رضی اللہ تعالی حضور دی زندگی ایک دفعہ بھی مصلی رسول پہ جماعت نہیں کر، ایک مرتبہ. حضور مہینہ پورا تبوک تے رہن، پھر بھی حضور جان لگے مصلی عبداللہ بن ام مکتوم نو دے کے گئے علی پاک دی موجودگی. اور جدوں حضور تبوک تے چلے گئے آئے، مگر جڑے لوگ مدینے رہ گئے آئے انہاں چوں سب تو افضل حضرت علی آئے. تو رسول اللہ جماعت نہیں دے گئے. جماعت کس کو دے گئے؟ عبداللہ بن ام نبی نہ صحابی نو. وہ جماعت تو کرائے گا. علی پاک نو فرمایا تو گھر دے معاملات دا بچیاں دا خیال رکھ، تیری یہ ڈیوٹی ہے. اور عبداللہ بن ام مکتوم دی یہ ڈیوٹی ہو جماعت کرائے. بلکہ صدیق دے بارے ایک بڑی انوکھی جہی سنن ابی داؤد دی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بار بیان بھی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار آئے تھے، مسجد میں تشریف نہ لے آسان ہوئی. حضرت بلال گیا، یا رسول اللہ جماعت دا ٹائم ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا. صحابہ آ گئے، آپ نے فرمایا میں نہیں آ سکا گا تکلیف دی وجہ تو تسی کسی نے کہہ دو جماعت. حضور نے اس وقت پہلا موقع جدوں حضور نے نا نہیں لیا صدیق نے، فرمایا جماعت کرا، کسی نے کہہ دو کہ جماعت کرا. حضور نے نام ابو بکر دا نہیں لیا. تے حضور دے دل وچ بد ہوئی ہوندا نا، روٹین ہوندی
کہ حضور نہیں تو پھر جماعت کون کرائے گا؟ صدیق کرائے گا۔ حضور نے اسی روایت روٹین کے مطابق فرمایا کسی نے کہا تو جماعت کرا، حضور دے ذہن وچ کون آئی؟ ابو بکر یا کوئی اللہ کا امر آئی کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کروانا چاہتا ہے اور قیامت تک ایک اصول ضابطہ بنوانا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے کہا تو جماعت کرا۔ ابو بکر صدیق اتفاق نہ مسجد چاہیے کوئی۔ تو حضرت بلال فرمایا پھر حضور تو بعد صدیق تے صدیق تو بعد پھر کون ہے؟ عمر موجود ہے۔ حضرت بلال نے کیا چھڑیا کیا ہے؟ عمر تسی ذرا جماعت کرو۔ انہیں بھی ادھر ادھر نظر ماری ہونی، صدیق کوئی نہیں تو نہ حضرت عمر نے کہا تو حضرت عمر جماعت واسطے مسلح تے آ گئے۔ آواز انہوں دی فطری اونچی آئی، جب اونچی آواز نہ کہنا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ گئی، نال حضور دا حجرہ آئی، کھڑکی چو اندر آواز گئی، رسول نے آواز سن کے پہچان گئے کہ لگتا ہے عمر جماعت کرا رہے۔ رسول نے فوری کھڑکی کھول کے فرمایا کہ نہیں، لا لا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر جماعت کروائے۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ابو بکر کہاں ہے؟ وہ جماعت کروائے۔ تو ابو بکر مسجد جائے، حضور خاموش ہو گئے، جدوں آواز دیتی ہے تو ابو بکر ہے ہی نہیں۔ حضور نے پھر کھڑکی بند کر دی، نماز ہو گئی۔ ادھر سلام پھر تو ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ صحابہ نے کہا حضور نے این تین آواز دیتی ہے تو کتنے سے؟ فرمایا تاخیر ہو گئی۔ فرمایا جا حضور تینو یاد کر رہے۔ اندر گئے، فرمایا نماز ہو گئی؟ ابو بکر جی یا رسول اللہ نماز تو ہو گئی۔ فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرو۔ صدیق کوئی عام ہستی اور عام شخصیت، اس واسطے میں کیا کرنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام دی توہین کرنے والے شخص کے خلاف قانون ضابطہ ضروری۔ وہ اسمبلی میں وہ پاس ہو کے، سینٹ میں پاس ہو کے وہ پڑھا ہے بل، صدر دستخط نہیں کرتے رافضیوں کے دباؤ کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دستخط نہ کرے، ان کو پتہ ہے یہ گستاخ ہے، پتہ ہے یہ گستاخی کرتے، لوگوں نے اسی نہیں کرتے، اسی نہیں کرتے تو پھر ہون دو نا۔ راستہ ایک ہی ہے کہ ان کی حرمت کا قانون ہو، جب سارے قانون بنتے جا رہے ہیں۔ یہ قانون ہے، ضروری ہے، لازم ہے، بنا ہوا ہے، پاس ہوا ہے، صرف ضابطے میں نہیں آ رہے، دستخط نہیں ہو رہے۔ رافضیوں کے دباؤ کی وجہ سے یا ان کے خوف کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو جائے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ فرقہ واریت اس وقت تک جاری رہنی جب تک قانون نہیں بنتا۔ قانون بن جائے، سب کو پتہ ہو کہ ان مقدسات کے خلاف ہم نہیں بول سکتے۔ اب وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کہتے ہیں کہیں جو ہے ابو بکر عمر کا نام نہیں لیتے، لیکن اشارتاً گستاخی تو ان پوری کرتے ہیں۔ اس پورے جمادی ثانی میں صدیق کو برا کہا گیا۔ اس پورے مہینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات جمادی ثانی کے اول میں یہ بیان کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی وفات بیان کرتے کرتے، جنازے پڑھتے پڑھتے صدیق اور عمر کو انہوں نے انتہا کی گالیاں دی کہ جنازہ نہیں پڑھنے دیا، ساری جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی۔ رات کو جنازہ اٹھایا، جھوٹی بات مشہور کر دیتی۔ ہوں تسی حدیث کو پوچھو، ہاں فاطمہ تو ذرا وصیت کر گیا میں نے رات کو دفن کریا۔ یہ شیعوں کی روایتیں مشہور کر کے تھوڑی منہ اچ پائیاں گئی۔ کیویں ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی فوت ہو اور صحابہ جنازہ نہ پڑھے؟ سیدہ فاطمہ کو مارنا شروع کر دیا ابو بکر عمر نے۔ بھئی آسمان پھٹ نہ جائے، حضور دی دینوں آ کے صحابہ مارنا شروع کر۔ وہ صدیق جو کہے کہ میں نے اپنے رشتہ دار نالوں محمد کے رشتہ دار زیادہ محبوب ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ جھوٹی روایت اینج مشہور کی نے اور اینج شیطان نے کو مشہور کر کے ہر بندے دے کنج پات۔ اپنا ایمان سلامت رکھیے کہ صدیق رسول اللہ کے بعد اس امت کے افضل ترین ہستی و شخصیت ہے۔ اللہ اس عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔